بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ثنا ہے۔ میں گھر بھر کی لاڈلی بیٹی تھی۔ مجھے خود پر بہت مان تھا کہ مجھے شہزادیوں کی طرح پالا گیا ہے، مگر میں کہاں جانتی تھی کہ مجھ سے ایک ایسی غلطی ہو جائے گی جس کی وجہ سے میری حیثیت کسی ملازمہ سے بھی کم ہو جائے گی۔ ہم ایک 2 منزلہ مکان میں رہتے تھے۔ میرے ابو 2 بھائی تھے۔ میرے ابو بڑے تھے، ہم اوپر والے پورشن میں رہتے تھے جبکہ چچا نیچے رہتے تھے۔ ہمارے گھر کے حالات چچا کے گھر کے حالات سے زیادہ اچھے تھے۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ میرے بڑے بھائی کی شادی ہو چکی تھی، ان کی ایک بیٹی بھی تھی، جبکہ میرے چچا کے دونوں بیٹے کنوارے تھے۔ وہ کوئی خاص کام بھی نہیں کرتے تھے۔ آج سے کچھ سال قبل میرے چچا نے اپنے بڑے بیٹے سلیم بھیا کے لیے میرا رشتہ مانگا تھا۔ تب میں BA کر رہی تھی، جبکہ سلیم بھیا MA کر چکے تھے اور بے روزگار تھے۔ ہم سب نیچے چچا کے گھر فہیم بھیا کی امتحانات میں کامیابی پر مبارکباد دینے گئے تھے۔ صحن میں کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ دونوں گھروں کے سبھی افراد موجود تھے۔ جب یہ بات ہوئی سنا تو وہ آپے سے ہی باہر ہو گئی تھیں۔ انہوں نے ابو کو بھی بولنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ امی نے چچا کو خوب سنائی تھی۔ امی نے کہا، آپ لوگوں کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری نازوں پلی بیٹی کا رشتہ مانگنے کی؟ آپ کو تو خود 2 وقت کی روٹی بھی ڈھنگ سے نصیب نہیں ہوتی، آپ لوگ میری بچی کو کیا دے سکیں گے؟ آج آپ سب لوگ میری بات کان کھول کر سنیں۔ میں نے اپنی ثنا کا رشتہ اپنی کروڑ پتی بہن کے ہاں طے کر رکھا ہے۔ امی اتنا کہہ کر وہاں سے اٹھ کر گھر چلی گئی تھیں۔ ابو اور بھائی امی کے رویے کی معذرت کرنے لگے تھے۔ میں نے ایک نظر ان سب پر ڈالی تھی۔ ان کے چہروں سے غم اور ملال صاف واضح تھا۔ بھابھی مجھے اپنے ساتھ ہی اوپر لے گئی تھیں۔ اس واقعے کو جب 5-6 دن گزر گئے تو بھابھی میرے کمرے میں آئیں۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بولیں، فہیم بہت اچھا لڑکا ہے، حساس بھی بہت ہے۔ اس دن جب امی نے چچا لوگوں کو بے عزت کیا تھا تو سب سے زیادہ دکھ فہیم کے چہرے پر تھا۔ میرے خیال میں تمہیں فہیم سے معذرت کر لینی چاہیے۔ فہیم سلیم بھیا کا چھوٹا بھائی تھا۔ مجھے بھابھی کی بات سن کر تھوڑا عجیب لگا تھا۔ میں نے کہا، بھابھی امی نے برا بھلا تو سلیم بھیا کو کہا تھا، تو پھر فہیم سے معذرت کیوں کروں؟ بھابھی بولی، کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ ایسا مجھے فہیم کی آنکھوں کو دیکھ کر لگا ہے۔ اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت چاہت سمٹی ہوئی ہے۔ بھابھی کی بات سن کر میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ میں خاموش ہی رہی تھی۔ میری بھابھی بہت اچھی تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے فقط 5 سال ہی بڑی تھیں۔ اسی وجہ سے ہماری آپس میں خوب گہری دوستی بھی تھی۔ بھابھی مجھ سے ہر بات کر لیا کرتی تھیں۔ وہ مجھے بتاتی تھیں، محبت بہت اچھا جذیہ ہے، محبت میں بہت سرور ہے، ہر انسان کو زندگی میں ایک بار تو ضرور کرنی چاہیے۔ کبھی بھابھی مجھے کچھ بتاتی تو کبھی کچھ۔ آج ان کے منہ سے فہیم کی بات سن کر میرا دل دھڑک اٹھا تھا۔ وہ عمر بھی تو ایسی ہی ہوتی ہے، عشق محبت ایک خواب۔ اس دن کے بعد بھابھی نے میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ سلیم بھیا کا پرپوزل ریجیکٹ کرنے کے بعد بھی دونوں گھروں میں پہلے جیسی ہی دوستی ہو گئی تھی۔ میں چچی کے پاس اکثر آتی جاتی رہتی تھی۔ ان دنوں میں نے بھی فہیم کی آنکھوں میں اپنے لیے جذبات ابھرتے ہوئے دیکھے تھے۔ فہیم بھی مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرتا تھا۔ ایک دن میں کچن میں کھڑی چچی کے لیے چائے بنا رہی تھی جب فہیم کچن میں آ گیا۔ وہ میرے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا تھا۔ پھر بولا، اس دن جب امی نے سلیم بھیا کے لیے تمہارا رشتہ مانگا تھا تو میں کانپ کر ہی رہ گیا تھا۔ مجھے لگا تھا شاید میں تمہیں کھو دوں گا، مگر بھلا ہو تائی جان کا جنہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ فہیم کی باتیں سن کر میں شرما گئی تھی۔ میں جلدی سے کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ فہیم مجھ سے محض 2 سال ہی بڑا تھا۔ شروع سے ہی ہم دونوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ فہیم خوش شکل، خوش مزاج اور نہایت قابل لڑکا تھا۔ مجھے بھی فہیم اچھا لگتا تھا۔ اس کا اظہار محبت سن کر میں کئی راتیں سو نہ سکی تھی۔ پھر یوں ہی اشاروں میں فہیم اپنی محبت کا اظہار مجھ سے کرتا ہی رہتا تھا۔ ایک دن میں نے بھابھی کے ساتھ بھی یہ سب شیئر کر لیا تھا۔ وہ میری بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھیں۔ انہوں نے میری خوب حوصلہ افزائی کی۔ وہ کہتی تھیں، انسان کو محبت کون سا روز روز ہوتی ہے، فہیم کے ساتھ باہر آیا جایا کرو، ان دنوں کو انجوائے کرو۔ میں امی سے خوفزدہ تھی، مگر بھابھی بولیں، ثنا تمہیں تو تمہارے گھر والے 7 خون بھی معاف کر دیں گے، یہ تو پھر اپنے کزن سے محبت ہے۔ یوں ہماری محبت پروان چڑھتی رہی۔ ایک دن مجھے فہیم نے کورٹ میرج کرنے کا کہا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ میرے انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا بیٹھا اور مجھ سے دور ہونے لگا تھا۔ وہ کہتا تھا، تم میرے ساتھ وقت گزاری کر رہی ہو، تبھی تو شادی سے انکار کر رہی ہو۔ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی ہی پڑی تھی۔
ہم نے سب سے چھپ کر کورٹ میرج کر لی تھی۔ اس راز میں نے صرف بھابھی کو شریک کیا تھا، بلکہ یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ بھابھی نے ہی مجھ پر زور ڈالا تھا کہ میں اپنی محبت کو کسی طور پر نہ کھوؤں۔ وہ وقت بڑا حسین گزرا تھا، جوانی کی عمر، پھر محبت اور شادی، یہ سب سپنوں کی دنیا لگتی تھی۔ اس حسین خواب سے میں تب بیدار ہوئی جب میری طبیعت اچانک خراب رہنے لگی تھی، ہر وقت چیخ بتلانا اور چکر آتے رہتے۔ میں نے یہ سب جب بھابھی کو بتایا تو وہ خوشی سے جھومی اٹھی تھی، انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور بولی تھی، مجھے لگ رہا ہے تم امید سے ہو۔ بھابھی کی بات سن کر ایک دم سے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے گھر والوں کو تو میرے خفیہ نکاح کا علم ہی نہیں تھا اور نہ ہی میری رخصتی ہوئی تھی۔ میں گھر والوں کا سامنا کرنے کے خوف سے ہی ادموئی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے فوراً فہیم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ وہ بھی خوف زدہ ہو گیا، وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے ہمارے شک کی تصدیق کر دی، میں واقعی ماں بننے والی تھی۔ مجھ پر خوف طاری ہو گیا تھا، میں اپنے گھر والوں کو کیا جواب دیتی؟ فہیم نے مجھے مشورہ دیا کہ تم یہ بچہ ختم کر دو، مگر میرا ضمیر نہیں مانا تھا۔ غلطی میری تھی، میں نے چھپ کر شادی کی تھی، اس چیز کی سزا میں ننھی جان کو کیوں دیتی؟ فہیم نے مجھ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ بھابھی سے میں نے مشورہ مانگا تو وہ بولی کہ تم اپنے بچے والی بات گھر میں سب کو بتا دو، فہیم کا کسی کو مت بتانا، بلکہ گھر میں یہی کہنا کہ تم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ جب تم گناہ کی بات کرو گی تو تمہارے والدین بنا چوں چرا تمہاری شادی فہیم سے کر دیں گے، یوں تم دونوں کے درمیان سے ہر رکاوٹ خود ہی ختم ہو جائے گی۔ مجھے بھابھی کی بات سن کر شدید خوف آیا تھا، مگر ان کی بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی۔ میں کچھ دیر خود کو پرسکون کرنے کے بعد امی کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اس وقت اکیلی ہی بیٹھی تھیں۔ میں ان کے پاس جاتے ہی ان کے قدموں میں گر کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ امی میری حالت دیکھ کر گھبرا گئی، انہوں نے مجھ سے ماجرا پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ امی، اس گناہ کی نشانی میری کوکھ میں پل رہی ہے۔ امی میری بات سن کر شدید گھبرا گئی تھی، انہوں نے کہا، خبردار، اس راز کو راز ہی رہنے دو، اس بات میں کسی تیسرے کو مت شریک کرنا۔ بھابھی نے مجھ سے بار بار کہا کہ میں یہ بات اپنے بھائی اور ابو کو بتا کر اپنے ضمیر پر پڑے بوجھ کو اتار پھینکوں، مگر میری امی نے مجھے قسم دے رکھی تھی۔ میں نے فہیم کو بتا دیا تھا کہ میں نے یہ ساری بات امی کو بھی بتا دی ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا۔ فہیم بہت خوش ہوا اور بولا، اب اس نشانی کو بھی جلد سے جلد مٹا دینا۔ میں حامی بھر کر گھر آ گئی تھی۔ اب میں نے اور فہیم نے ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی تقریباً ختم کر دیا تھا۔ ہم دونوں ہی پریشان تھے۔ اس نے مجھے ایک دن پارک میں بلا کر پوچھا، تم نے بچے والا قصہ ختم کر دیا ہے یا نہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ ختم کر دیا ہے۔ وہ مسکرا پڑا اور مجھے خاکی لفافے میں بند کاغذات تھما کر چلا گیا۔ میں نے گھر آ کر وہ کاغذات کھولے تو ان میں طلاق نامہ دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مجھے زندگی سے فہیم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میں نے تو اپنے بچے کو بھی ختم نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ جب میں اس بچے کو جنم دے دوں گی تو مجھے اور فہیم کو ایک ہونے سے کوئی بھی نہیں روک پائے گا۔ مگر اس اچانک افتاد پر میں ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ میں نے امی کے پاؤں پکڑ کر اس بچے کو جنم دینے کی اجازت لے لی تھی، تبھی امی مجھے آخری دنوں میں اپنے ساتھ گاؤں والے گھر میں لے گئی اور ساتھ ہی رانوں کو بھی لے گئی۔ مگر قسمت نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا تھا۔ میں نے 9 ماہ بعد ایک نہایت ہی حسین اور پیاری سی بچی کو جنم دیا۔ امی نے مجھے اس بچی کی ایک جھلک دکھلا کر وہ بچی ہماری ملازمہ کو دے دی تھی۔ امی نے اس کے ساتھ پہلے سے ہی سارے معاملات طے کر رکھے تھے۔ گھر بھر میں یہ مشہور کیا گیا تھا کہ وہ رانو کی بیٹی ہے۔ امی نے رانو کو سرونٹ کوارٹر میں رکھ لیا تھا اور اس بچی کی دیکھ بھال کی ذمہ داری امی نے لے کر میری شادی اپنی بہن کے بیٹے کمال سے کر دی تھی۔ شادی سے پہلے میں نے کمال کو ساری بات بتا ہی دی تھی۔ وہ میری خفیہ شادی اور بچی کی پیدائش کو جانتا تھا، مگر وہ پھر بھی مجھے نہایت عزت اور مان کے ساتھ بیاہ کر لے گیا تھا۔ کمال کہتا تھا کہ وہ مجھ سے بچپن سے ہی محبت کرتا تھا۔ خیر، محبت لفظ پر تو اب مجھے یقین رہا ہی نہیں تھا۔ میں کمال کی احسان مند تھی کہ اس نے مجھے ذلیل ہونے سے بچا لیا تھا۔ ان دنوں کمال کو ہر وقت رانگ نمبر سے کالز موصول ہوتی رہتی تھیں۔ کبھی کوئی لڑکا مجھ سے تعلقات ہونے کا انکشاف کرتا تو کبھی کوئی، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ کمال نے کبھی ان چیزوں پر کان نہیں دھرے تھے۔ وہ ہنس کر اکثر کہتے تھے، ثنا کوئی تمہارا بہت ہی بڑا دشمن ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہے۔ تو میں ہنس پڑتی اور کہتی، میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو کوئی مجھ سے دشمنی کرے گا؟ میں امی کے گھر جا کر اپنی بچی سے ملاتی تھی، وہ بھی مجھ سے کافی مانوس ہو گئی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔
میں نے 2 بیٹوں کو جنم دیا تھا۔ میری بھابھی کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی اب کافی بڑی ہو چکی۔ شدید خواہش تھی کہ ان کے گھر میں بھی بیٹا پیدا ہو، مگر خدا کی رضا کے آگے کس کی چلتی ہے؟ میری بیٹی فاطمہ میرے گھر میں بھی اکثر آیا کرتی تھی۔ میری بیٹی کا راز تو بھابھی کو بھی نہیں معلوم تھا۔ یہ راز صرف میں نے امی کے مجبور کرنے پر رکھا تھا، ورنہ میں تو بھابھی سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی۔ فاطمہ کو سب رانوں کی ہی بیٹی سمجھتے تھے۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ سلیم بھیا کے گھر میں بھی 3 بچوں کی پیدائش ہو چکی تھی، مگر فہیم کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ اسے کوئی جاب ہی نہیں ملتی تھی۔ وہ اچھا پڑھا لکھا تھا، مگر اس کی قسمت کو تو جیسے زنگ ہی لگ گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے فہیم کی یہ حالت دیکھ کر دلی سکون ہوتا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزرا تھا۔ فاطمہ 18 برس کی ہو چکی تھی، جبکہ بھابھی کی بیٹی انشا 20 برس کی ہو چکی تھی۔ دونوں بچیاں بہت حسین ہو گئی تھیں۔ انشا کے جگہ جگہ سے رشتے آ رہے تھے، مگر وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ انشا اور فاطمہ کی بہت دوستی تھی، مگر بھابھی کو یہ دوستی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ امی نے فاطمہ کا داخلہ بھی انشا کے کالج میں ہی کروا دیا تھا۔ بھابھی نے اس دن گھر میں خوب جھگڑا کیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی بیٹی اور ملازمہ کی بیٹی ایک ہی کالج میں پڑھیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بھابھی اس قسم کی سوچ کی مالک ہوں گی۔ خیر، امی تو اپنے فیصلے سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹی تھیں۔ فاطمہ انہیں بھی بہت عزیز تھی۔ خیر، امی انشا سے بھی بہت محبت کرتی تھیں، اسی لیے انہوں نے انشا کی 21ویں سالگرہ کو بہت دھوم دھام سے منانے کا سوچا تھا۔ انہوں نے گھر کی چھت پر بڑا اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ چچا کے گھر سے بھی سبھی افراد مدعو تھے۔ بھابھی کے میکے سے بھی کافی لوگوں کو دعوت نامہ بھیجا گیا تھا، جن میں ان کی 2 بھائی بھابیاں اور ان کے بچے بھی شامل تھے۔ ہر چیز بہترین تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھری پڑی تھیں، مگر یہاں بھی بھابھی نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا تھا۔ انہوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ ان کی بیٹی کی خوشی میں فاطمہ شامل نہیں ہوگی۔ امی اس بات پر بھی اڑ گئی تھیں۔ امی نے بھائی سے شکایت کر ڈالی تھی، انہوں نے ہی بھابھی کو سمجھایا بجھایا تھا۔ اس واقعے کے بعد ساری تقریب میں بھابھی کا منہ بنا رہا تھا۔ وہ اپنے دل کی بھڑاس فاطمہ سے کام کروا کر نکال رہی تھیں۔ کبھی اسے کسی کام سے نیچے بھیجتی تو کبھی کچن میں یہ سب بڑے ضبط سے سہ رہی تھی۔ خیر، تقریب کا آغاز کیا گیا تھا۔ انشا کیک کاٹنے کے لیے جیسے ہی اسٹیج پر آئی، وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ اس کو بھابھی نے بڑی مشکل سے تھاما تھا۔ انشا نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور مسکرا کر کیک کاٹنے لگی تھی۔ سب مسکرا کر انشا کو سالگرہ کی مبارکباد دے رہے تھے۔ جب وہ کیک کاٹتے ہوئے چکرا کر نیچے گر گئی تھی، پورے گھر میں طوفان بپا ہو گیا تھا۔ امی انشا کا صدقہ دے رہی تھی تو بھابھی رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ انشا پر پانی ڈالا گیا تو وہ ہوش میں آ گئی۔ بھابھی نے اپنی بھابھی شمسا سے انشا کو چیک کرنے کو بولا۔ وہ ایک سینئر ڈاکٹر تھیں، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے تجربہ بھی کافی تھا۔ وہ آگے بڑھیں اور صوفے پر لیٹی انشا کا معائنہ کرنے لگیں۔ انہوں نے انشا کی نبض ٹٹولی، پھر جائزہ لینے کے بعد بولیں، انشا بیٹی ٹھیک تو ہے، مگر معاملہ کافی سنگین ہے۔ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی۔ بہتر ہے آپ اسے ہاسپٹل لے چلیں۔ بھابھی یہ باتیں سن کر تڑپ ہی اٹھی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، بھابھی شمسا، آپ کی میری جان کی قسم، آپ مجھے سب سچ بتا دیں۔ بھابھی شمسا نہایت اضطراب میں لگ رہی تھیں۔ انہوں نے بڑی مشکل سے بات شروع کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ میرا تجربہ غلط ہو گیا ہو، میں دعا کرتی ہوں کہ غلط ہی ہوا ہو، مگر میرا تجربہ یہی کہتا ہے کہ انشا امید سے ہے۔ یہ بات سن کر ہر ایک پر موت کسی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ بھابھی اپنا سینہ پیٹنے لگی تھیں۔ تبھی اچانک فاطمہ کی چیخوں کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ نیچے چچی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ سب انشا کو بھول کر نیچے کی جانب بھاگے۔ نیچے پہنچ کر میں نے فاطمہ کو ڈرے ہوئے سہمے ہوئے پایا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر بھاگ کر امی کے گلے سے جا لگی تھی۔ سامنے ہی مجرم بنا فہیم کھڑا تھا۔ میں نے فاطمہ سے پوچھا، تم کیوں چیخ رہی تھیں؟ تو وہ روتے ہوئے سسکتے ہوئے بولی، آنٹی، فہیم انکل کہہ رہے تھے کہ میں ان سے شادی کر لوں کیونکہ میں انہیں اچھی لگتی ہوں۔ اگر میں نے ان سے شادی نہ کی تو یہ مجھے برباد کر دیں گے۔ تیزاب کی بوتل فہیم انکل کی جیب میں ہے۔ فہیم کی طرف میرے پچھلے بھی بڑے حساب نکلتے تھے۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ وہ بھی ٹھیٹ بنا تھپڑ کھاتا رہا۔ اس نے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی تھی۔ جب میں تھک کر پیچھے ہٹی تو وہ بولا، اور مارو مجھے سنا، اور مارو، اتنا مارو کہ میرے نصیب کی کالک دھل جائے۔ میں ایک بار پھر چیخ اٹھی تھی۔ میں نے کہا، فہیم، تم نے جس لڑکی کو شادی کی آفر کی ہے وہ تمہاری سگی بیٹی ہے۔ یہ وہی فاطمہ ہے جس کی پیدائش کا سن کر تم نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ تم مر تو کیا، تم تو انسان بھی نہیں ہو۔
पहले मेरी जिंदगी तबाह कर दी और अब। फहीम रो पड़ा था। वो बोला, क्या क्या बच्ची है? मैं लावारिस नहीं हूँ इस दुनिया में। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ था, सना, मैंने कभी तुम्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा था। मोहब्बत तो बड़ी दूर की बात है। उस दिन जब ताई जान ने मेरे अब्बू को बेइज्जत किया था, तुम्हारी भाभी ने मुझे बार बार उकसाया कि यही तो वक्त है इनसे बदला लेने का। वो मुझसे बार बार कहती थी कि मत बनो और सना को प्यार के जाल में फंसाकर अपना बदला पूरा कर लो। मैं कभी अब्बू की वो बेइज्जती भूल भी जाता जो ताई जान ने की थी, मगर मुझे भाभी फिर याद करवाने आ जाती थी। उन्हीं के मजबूर करने पर मैंने तुमसे छुपकर निकाह किया था, लेकिन जब तुमने मुझे औलाद की बात बताई तो मेरे होश ठिकाने लग गए थे। तब मुझे एहसास हुआ था कि इस बदले के चक्कर में हम बहुत आगे निकल गए हैं। फिर मैंने तुम्हें तलाक दे दी। जहाँ तक फातिमा की बात है, इसको तो मैं औलाद की तरह ही समझता था, मगर मैं अब तुम्हारी भाभी की असलियत सबको बता देना चाहता हूँ। इसीलिए इसको डराया था कि ये चीखे और तुम मेरी बात सुन लो। फहीम इतना कहकर मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफिया मांगने लगा था। भाई ने भाभी के मुंह पर तमाचा मारा था और चिल्लाए थे, बोलो तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो बोली, मैंने सब बदले लेने की खातिर किया था। मुझे सना से शदीद नफरत थी। ये नफरत इसलिए थी कि मेरा शौहर बहन का गुलाम था। जब भी हम मियाँ बीवी बाहर घूमने के लिए जाते तो ये हमसे पहले तैयार होकर खड़ी होती थी। बस ये किराह मेरे दिल में पड़ गई थी। फिर सना की ऐश उशरत देखकर भी मैं चलती थी। वो इतनी खुश क्यों थी? सब उससे इतनी मोहब्बत क्यों करते थे? इसे तो सबकी नजरों में गिर जाना चाहिए था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सना को इसके घर वालों की नजरों से गिरा कर ही रहूंगी। जब ये भाई की नजरों से गिर जाती तो मैं इसकी शादी किसी गरीब घराने में करवाकर अपनी हर महरूमी का बदला लेती। मगर सना की माँ ने बड़ी चालाकी से बात छुपा ली थी। अभी भाभी बात ही कर रही थी कि जब इंशा आ गई। वो बोली, मामा, आपने आज से 19 साल पहले फुप्पो के लिए गड्ढा खोदा था। उसमें आज आपकी बेटी गिर गई। मैंने अपने कॉलेज के चौकीदार से खुफिया शादी की है। मेरे पेट में उसी का बच्चा पल रहा है। मैं ये सब बातें सुनकर पागल होने ही वाली हो गई थी। मैंने खामोशी से गाड़ी निकाली और वहां से चली गई थी। फिर अम्मी ने ही मुझे बताया था कि इंशा की रुखसती उस चौकीदार के साथ कर दी गई थी। भाभी को भाई ने तलाक दे दी थी, जबकि फहीम दुबई चला गया था। मगर उसने जो मेरे साथ किया था उसका बदला तो उसे दुबई में भी मिल सकता था। मैंने कमाल की रजामंदी से फातिमा को अपने पास रख लिया है। हम सब हंसी खुशी रहते हैं, मगर किसी का दिल दुखाने वाले कहाँ खुश रहते हैं? वो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।